بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خبریں ڈیجیٹل کے ایک اور دلچسپ پوڈ کاسٹ کے ساتھ احمد عمران خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آج کے ہمارے مہمان جو ہیں وہ انٹرنیشنل پاکستان کی کرکٹ کے اندر نمائندگی کرتے رہے, کرکٹ آرگنائزر ہیں, پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں, کرنٹ افیئر ہوسٹ ہیں. سو دیر آر لاٹس آف ہیڈس جو وہ روٹیٹ کرتے ہیں. جناب پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پی صاحب, ہم کرنٹ سینیریو سے سٹارٹ کرتے ہیں. نیپال کی ابھی کل کی صورتحال ہمارے سامنے آئی اور بڑے ہولناک مناظر بھی دیکھنے میں ملے. نیپال کی کرنٹ سچویشن کو کیسے آپ ریلیٹ کریں گے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے باقی ممالک کے ساتھ, بالخصوص پاکستان؟ دیکھیں, آپ اگر جیوگرافیکل ٹرین لیتے ہیں تو نیپال اوپر ہے, اس سے اوپر چائنا ہے, نیچے انڈیا ہے, پھر پاکستان. تو آپ اگر ٹوپوگرافیکل ایک وہ فیچرز لیتے ہیں تو نیپال کے اندر پرٹیکولرلی یہ جو آپ دیکھ لو جو ٹرمول آیا ہے, آپ نے یہ ٹرمول دیکھ ہی لیا اور اس کا اسپل آف افیکٹ ہمارے پہ پڑتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں مجھے بتا دیں. ایز فار ایز نیچرل کلیمٹیز کنسرنڈ, ہم برداشت کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, لیکن ہم کرتے کچھ نہیں. ایگزیکٹلی. نیپال ہمیشہ رن کیا راناز نے, اور راناز ہمیشہ ہے بین دا رولرز آف نیپال. پھر اس کے بعد وہ انڈیا میں بھی آ گئے, پھر پاکستان میں بھی آ گئے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہاں بھی ایک کلان سسٹم ہے, اور جو کلان سسٹم ہے نیپال انفارچونیٹلی اس کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا جتنا اس کو کرنا چاہیے. میں نیپال کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سوئٹزرلینڈ ہو گیا یا آسٹریا ہو گیا, لیکن ان ملکوں نے ترقی کی ہے. ان ٹرمز آف نیچرل خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں. نیچرل, یس. آپ مجھے بتا دیں یہ پریمیٹیو لوگ تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا. ہمارے پاس کتنی بیوٹی ہے نیپال کے اندر. وی آر آن دا بیڈ آف دا ہمالائز, ماؤنٹ ایوریسٹ کے آپ ہیڈ کی اس کے نیچے بیٹھے ہوئے. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ابھی تک اپنے ایئرپورٹ, آپ کا ایئرپورٹ جو ہے نیپال کا, پرٹیکولرلی کاٹمنڈو کا, اٹس اے ویری ڈینجرس ایئرپورٹ. اگر آپ کہیں غلط مینوورنگ کر دیں, دیٹس دی اینڈ آف یو. یس, ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو ریسنٹ اگست کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا کو بین کیا, اور سوشل میڈیا واز اے سورس آف انکم فار دا یوتھ ایکچولی, جو جین زی کے ہیں, جو ملینیم جنریشن کے ہیں, وہ فرسٹریٹ کیا اور وہ ایک دم جو ہے نا وہ بوائل آؤٹ کیے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے پوری کی پوری جو ان کی اشرافیہ تھی اس کو انہوں نے بڑی بری طرح سے دے ڈیلٹ آئرن ہینڈ. یہی وجہ ہے نا جس سے میں نے پہلے کہا کہ راناز اس کو رن کرتے ہیں ایز اے فیملی. یہ رن نہیں کرتے نیپال کو ایز اے کنٹری. اور پھر کچھ جو کوتاہیاں ہوتی ہیں, کچھ آپ کے شارٹ کمنگز ہوتی ہیں, پھر یہی ہوگا میڈیا کو. نیپال کے نیچے بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش کے حالات ہم نے دیکھے, اس کے ساتھ سری لنکا ہے, آپ دیکھ لیں. تو وہ ساری کی ساری جو رائزنگ ہے یہ پاکستان کی طرف بھی, یہ پاکستان کی طرف ہی آتی ہے ایونچولی. لوگ ایک ہی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل باؤنڈریز کی, لوگ ایک ہی ہیں. لوگوں کی جو مینٹالٹی ہے وہی ہے. ہم وہی ٹرائبلز ہیں پرانے. ایگزیکٹلی. اٹ واز the same piece of land. Exactly. Yes. Anciently it was all the same. یہ تو بعد میں آپ کی جو bifurcation ہوتی ہے because of the Mughals آپ کہہ لو, because of people like Ghauri's and پھر اس کے بعد برٹش تو آ گئے بعد میں. But at the end of the day it was all one. تو پاکستان کی اشرافیہ جو اسلام آباد میں اور باقی دیگر صوبائی دارالخلافاؤں کے اندر سی ایم شپ موجود ہے, بیوروکریسی ہے, ججز ہیں, دوز دے آر ٹیکنگ لوکریٹو سیلریز. آئی مین 2.5 million rupees. It's an hell of an amount for a ordinary or middle class Pakistani. ان لوگوں کو how would you like to sound them or whistle blow, کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ I am totally disappointed with the judicial system in our country. Totally. ایک ہوتا ہے کہ چلو بھائی زیرو, یہ ہے 0-0-0-. غریب آدمی کا کوئی وقت کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر یار. وہ کورٹ میں جاتا ہے, وہ بیچارہ لٹ کے آ جاتا ہے. سیجے تو اپنی تعریفوں کے پل باندھ دیے. یہ سب سیجز یہی کرتے ہیں, آئیں گے, بات کریں گے, کوشش کریں گے, لیکن اٹ از ناٹ اے میٹر آف سیجے. یہ آپ نے اپنے انفراسٹرکچر کو چینج کرنا ہے, اپنے جوڈیشل سسٹم کو آپ نے ریفارم کرنا ہے, آپ نے ججز اور لگانے ہیں, آپ نے کورٹس اور بنانے ہیں. آپ نے دیکھا ہے آپ کے جو چھوٹے کورٹس ہیں ڈس فنکشن کے علاوہ دے آر پیتھیٹک, گندے, ان ہائیجینک. لوگ دیکھو کس طرح پھر رہے ہیں وہاں جس طرح کی بکرا منڈی میں ہیں. آپ ان ججز کو, یہ جو ہمارے میجسٹریٹس ہیں, ججز ہیں, ان کو یار کوئی عزت دو, ان دا سینس ان کے آفیسز کرو. آپ ایک اس کے جج کے کمرے میں چلے جاؤ گے,
وہ اس کا جج بھرا ہوا ہے فائلوں کے ساتھ, اس کے پاس کمپارٹمنٹس نہیں ہیں یا الماراز نہیں ہیں کہ جس کے اندر وہ اپنے پیپرز رکھے, کھلے پیپر پڑے ہوئے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک بہت بڑا ہے, سوچ چھوٹی ہے. جس ملک کے جو ملک ہیں جن کے چھوٹے ملک ہیں ان کی سوچیں بڑی ہیں. برطانیہ لے لو, چھوٹا سا ملک پوری دنیا پہ حکومت کر گیا یار, اندازہ لگاؤ. کہاں اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے اور وسعت سوچ کی وجہ سے. ویژن. آج آپ مجھے بتا دو, پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہندوستان کی بھی آپ لے لو, ہم پورے سیم. یہ ساری ڈیولپمنٹ, ایٹ لیسٹ میں پاکستان کی بات کروں گا, ریلوے اسٹیشن آپ نے کتنے بنا لیے یار گورے کے بعد؟ نہ جی نہ, بلکہ وہ جو ہمارے پاس چھوڑ کے گئے تھے 7,500 کلومیٹرز, ہم نے اس کو بھی شرنک کر کے 5,000 پہ لے آئے. انگریز لنڈی کوتل تک ٹرین لے گیا تھا, آپ نے ٹریک ختم کر دی. ایگزیکٹلی. لوگ لنڈی کوتل کیا خیبر پاس کو بیچتے ہیں. اچھا, اب یہ جو آپ چیز بتا رہے ہیں, بول رہے ہیں, ایڈریس کر رہے ہیں, سم ہاؤ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہیومن رائٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. کل ہی کے دن ہیومن رائٹس ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ پبلش کی, 100 صفحات کی رپورٹ ہے, اور وہ بڑی بھیانک رپورٹ ہے, جس کے اندر بتایا جا رہا ہے شیڈوز آف کنٹرول, اس کا ٹائٹل ہی شیڈوز آف کنٹرول ہے, اور میس سرویلنس ہے. تو 21ویں صدی کے اندر وہ جو جارج آول کا ناول تھا 1949 میں جو چھپا تھا, بگ بردر. سو یہ جو ہماری اسٹیٹ نے, ہماری ریاست, ہمارا ملک جو ہے وہ میس سرویلنس میں لگا ہوا ہے, ہیومن رائٹس کو ایڈریس نہیں کر رہا. ججز ہیں, جنرلز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, یہ اپنی اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, اور ایک عام پاکستانی مزید ڈپرائیوڈ ہو رہا ہے. سو یہ چیزیں کبھی صحیح ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر, ڈو یو تھنک؟ نو, کبھی نہیں ٹھیک. واٹ از دی فائنل ریزولوشن؟ کبھی نہیں ٹھیک ہوں گی, اس لیے کہ جب تک ہمارے ریلیشنز ہندوستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ پورا ٹیلی ویژن, ہمارا میڈیا, وہ انہی باتوں پہ لگا ہوا ہے, انڈیا پاکستان, انڈیا اور پاکستان افغانستان. یہ آپ کا جو ٹراک ہے اسی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. مجھے بتا دیں ٹیلی ویژن پہ کون سی کام کی بات ہو رہی ہے, کیا بات ہو رہی ہے؟ نو پروڈکٹیو ٹاک. کوئی پروڈکٹیو ٹاک نہیں ہے. وہ کہتا ہے, اگر کوئی کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں سچا ہوں, وہ جھوٹا ہے. یہ آپ کی کانورسیشن ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. ٹیلی ویژن تو ٹیلی ویژن, ہماری اسمبلیز کے اندر کبھی پروڈکٹیو یا گریسفل طریقے سے بزنس نہیں. اسمبلی تو آپ کا ایک عکاسی ہے آپ کی قوم کی. آپ نے اس کی بھی دیکھ لی, زبان کیا استعمال ہوتی ہے, کیا یہ زبان استعمال کرنے والی ہے؟ یہ تو بڑے ریسپیکٹڈ لوگ ان کو کہا جاتا ہے, لا میکرز. یس, اخبارات کے اندر تو یہ لا میکرز کہاں ہیں؟ نون ایز لا میکرز. I see them as trouble makers. Because instead کہ آپ ایک دوسرے کے اچھی سی بات کریں گے تو جو نئے بچے ہیں, نئے لوگ ہیں جو آنے والے ہیں اس پارلیمنٹ کے اندر, تو کم از کم وہ کچھ سیکھیں گے نا. اگر آپ یہیں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں اس کی زبان اس طرح کی استعمال کریں گے تو آپ کا کیا خیال ہے فیوچر پارلیمنٹس کیا ہوں گی؟ یہی ہوں گی. آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ ویسٹ کے اندر گزرا, یورپ کے اندر گزرا. وہاں پہ جو میس سرویلنس ہے, سرویلنس کی الیکٹرانک, یہ جو ہماری گیجٹ کا ٹائم ہے, اس کے اندر ویسے تو جو ایپس آپ کرتے ہیں اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ, آپ ان کو وہ دیتے ہیں, اپروول دیتے ہیں ٹو شیئر یور پرائیویسی ود دیم. یو کے کے اندر بھی اس طرح سے میس سرویلنس کی جاتی ہے, اور اگر کی جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا کیا رد عمل آتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, وہاں جو سرویلنس ہے وہ بتا کے نہیں کرتے. آپ چلے جائیں, آپ فار ایگزامپل سینٹرل لنڈن چلے جائیں. سینٹرل لنڈن جب آپ جائیں گے, آپ کچھ نہیں تو 30 سے 35 دفعہ آپ کی تصویر آ جائے گی کیمروز میں. کہیں بھی چلے جائیں تو کرائم ڈیٹیکشن از ایزی دیر. صرف آپ نے جگسو پزل ہی اس کو ریزالو کرنا ہے نا, تو وہ ایزی ہے, آپ کر سکتے ہیں. اب وہ پولیسنگ نہیں ہے انگلینڈ کے اندر جو کہ پہلے ہوتی تھی, بیکاز ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن اوور بائی الیکٹرانک سرویلنس. الیکٹرانک سرویلنس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایئر سپورٹ بھی ہے وہاں, آپ اس کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. ہم جو ہیں, ہمارے اندر یہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارا ایک ایسا خطہ ہے کہ ہم ٹیررزم سے متاثر ہیں. ٹیررزم نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے, کتنے لوگ ہمارے مارے گئے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو الیکٹرانکلی ذرا اپ ٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا. تو جب تک ہم نہیں کریں گے, جب آپ دکھاتے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, جنرل مشرف کا وقت تھا تو ایک انہوں نے کیا تھا سوجون 2000. تو سوجون 2000 کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے باہر سے,
जिन्होंने NCHD के अंदर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट में $1-1 लाख, $1-1 लाख पाउंड डोनेट किया कि ताकि हम पॉवर्टी एलिविएशन और एजुकेशन को ग्रास रूट से लेके चलेंगे। अब जब हम गए तो इतनी गार्ड्स हमने दिखाई, वो सिक्योरिटी के लोग दिखाए कि लोग मुझे कहते हैं कि यार हम अगर हमारी सिक्योरिटी ये है तो हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्या करेंगे। यही चीज आप एक कवर्ड तरीके से भी कर सकते हैं। जरूर आपने लोगों को दिखाना है कि गन्स ली हुई हैं, लोग खड़े हैं सामने और सिक्योरिटी और आपने क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली हमारा मुल्क की सिक्योरिटी वो बेस हो गया हुआ है। आपकी हाउसिंग सोसाइटी डिफेंस है, आपके हर चीज आपका डिफेंस से लगा हुआ है। आप जो नाम लेते हो किसी डिफेंस के बंदों का नाम लेते हो, व्हाट अबाउट योर प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर को जब आप एलिवेट करोगे देन यू विल हैव अ सेंस ऑफ, जिसकी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो मर्जी कह ले पाकिस्तान में नहीं आ सकती जब तक हमारे रिश्ते हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ ठीक नहीं होंगे। ओके अच्छा, इन्हीं फॉल्ट लाइन के ऊपर तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का यूनाइटेड हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था। बिफोर कमिंग टू द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का पार्टीशन बरतानिया की ताज बरतानिया की सरपरस्ती में इस तरह से ना हुआ होता और इट वुड हैव बीन अ यूनाइटेड लैंड, पीस ऑफ लैंड, या इकबाल ने जैसे कहा था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर एक ऐसी रियासत हो जो कि मुसलमानों की वो रूल कर रही हो और कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो वफाक के पास हों, सेंटर के पास हों। ऐसी अगर रियासत होती तो व्हाट काइंड ऑफ अभी यूनाइटेड हिंदुस्तान पाकिस्तान के, अनडिवाइडेड हिंदुस्तान के क्या स्ट्रेंथ्स होती हैं या क्या मेन फीचर्स होते जो मौजूदा दुनिया के अंदर 21वीं सदी में दुनिया देख रही होती? देखें, हमने पाकिस्तान लिया था या बनवाया था या बनाया है विद द फिलॉसफी ऑफ के एक इस्लामिक स्टेट होगा। इस्लाम तो हिंदुस्तान में पहले भी था, हमारे मुगल्स लेके आए थे वहाँ। अंग्रेज जब आया वो अपने मिशनरीज लेके आ गया, फिर आपकी क्रिश्चियंस के भी यहाँ पैदावार होगी, सिख, हिंदू, दलित्स, रिलीजन ऑफ द सॉइल, इंडिजियस मूवमेंट्स तो पहले भी थी, वो तो लगे हुए थे पुराने। लेकिन जब हमने मुसलमान का एक मुल्क बनाया तो उसके अंदर आपके खुद इतने डिविजन्स हो गए। हालांकि जमात इस्लामी ने अपोज किया था, अगर आपको याद। एग्जैक्टली, मौलाना मौदूदी, बल्कि उनकी तो वो स्टेटमेंट भी अखबारों में छपी, ठीक है ना जी। और गफार खान को ले लो, रेड शर्ट्स का। तो ये जो हमने बनाया है इसको हम डेवलप नहीं कर सके। हम फंस गए हैं किसके अंदर? अपने मजहब के अंदर। अब आप वो पूछेंगे कैसे? हाउ? वो इसलिए कि मजहब हमारा उतरा है अरबी के अंदर। आप और मैं उर्दू, पंजाबी, बलोची, पश्तो और पता नहीं सराइकी बोलते हैं, हम अरबी नहीं हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर, इस खिते के अंदर, आई विश कि अगर हम कुरान अरबी और उर्दू के तर्जुमे के साथ लोगों को पढ़ा देते और सिखा देते और तर्जुमा भी बता देते तो हम इस्लाम को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते थे। ये इनिशिएटिव आपके दोस्त ने लिया, इमरान खान ने, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। मेरी उससे बड़ी इस पे बात हुई है, मैं बड़ी दफा से मैंने कहा है, मैंने कहा देखो, अच्छा अप्रिशिएट किया आपने इस इनिशिएटिव। यस, मैंने खुद हर एक को मैंने कहा है कि देखो, एक कहावत है, विजडम इज नॉट इन वर्ड्स, इट इज द मीनिंग विद इन वर्ड्स। मैं कुरान शरीफ 10 दफा पढ़ लूं और मुझे उसकी समझ ना आए, 1000 दफा पढ़ लें, मुझे उसका क्या फायदा है? मैंने तो कुरान शरीफ पढ़ना है ना इसलिए क्योंकि मैं उस पर अमल करूंगा और फिर बाद में मुझे उसके अमाल मिलेंगे। तो मुझे अगर अमल ही नहीं है तो अमाल कहां से आएंगे? तो वो तो आप मुझे बताएंगे, हाजी कुरान में ये लिखा है, कुरान, और भाई वो लिखा हुआ है, कुरान मैंने पढ़ना है। एक्चुअली तो ये वो डार्क एजेस का जो यूरोप का एक वो था, वो यहाँ पे चल रहा है, आज दिन तक चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अच्छा, और इस चीज को मैंने हमेशा तरजीह दी है। बल्कि कुछ चंद साल पहले मैंने एक एम्बेसडर को कहा था, असीरी साहब थे यहाँ सऊदी अरेबिया में एम्बेसडर, मैं कि जी मुझे आप अंग्रेजी उर्दू के तर्जुमे के अगर कुरान भेज दें मुझे तो लोगों को बड़ी आएगी। तो मैं रमज़ान के महीने में जो प्रोग्राम करते हैं मैं लोगों को दूंगा। मैंने दिए, मैं जब एक दिन न्यूज़ में था, मैंने मेरे पास कोई 3000 का कुरान आया था, मैंने सब दिया, माशाल्लाह, सब दिया।
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. لیکن وہ اگین وہ عربی تھا, اردو نہیں تھا. ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اردو کے ساتھ. اردو ہماری زبان ہے, ہم اس سے سیکھیں گے. یہ لوگوں کو, کئی لوگ ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتاؤں, 2010-11 کے اندر آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ قرآن بیکاز آف ڈسلیکشیا. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریڈ اٹ ان عربک. سو جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو اٹ واز سو انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ. اور میں ٹرسٹ می کہ وہ اگلے 2-3 سال بڑی شدید قسم کی میرے اندر بغاوت سی آئی کہ یہ جو اسلام پریچ کرتا ہے ہم اس کے بالکل اگینسٹ اپنی پروگرامنگ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور ہم اسلام کے علمبردار بھی بن رہے ہیں. اچھا, اگر یونائٹڈ ہندوستان ہوتا تو ملٹری مائٹ تو ایٹ لیسٹ ہماری ایک فوج تو ایسی ہوتی نا کہ چائنا, رشیا, اس خطے کے اندر, اور ایون امریکہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہندوستان کی فوج برطانوی سامراج کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گئی تھی, اور انہوں نے فوری طور پہ اس کو ڈسمینٹل کیا. اف دیٹ ملٹری پاور اور مائٹ ہیز بن انٹیکٹ, آج کے دور میں ہندوستان پاکستان کی فوج اکٹھی لڑتی تو what grace اور glory they could have earned. I mean, how do you respond to اس کا جواب ہے عمران, shoulda, coulda, woulda. کہ should have, would have, could have. No. او یار, ہم کبھی بھی یونائٹڈ اس خطے میں رہے نہیں ہیں. ہماری ڈس یونٹی کی وجہ سے تو انگریز آیا ادھر, Exactly. پورچوگیز ادھر آیا, فرینچ ادھر آیا. کیوں آیا؟ بیکاز ہم ڈس یونائٹڈ لوگ ہیں. ویدر اٹ از انڈیا اور پاکستان, ہم ڈس یونائٹڈ ہیں. ہم نے اپنے مقاصد کو دیکھا ہے. ہم جو یہ قبیلے بن گئے, مہاراجے بن گئے, راجے بن گئے, نواب بن گئے, یہ کیوں, کہاں سے بنے؟ مجھے بتا دیں. میرا ایک انٹرویو میں نے کیا تھا ان کا, نواب پٹولی کا, منصور علی خان جو کرکٹر بھی تھے, تو انٹرویو کے میں نے کہا ویئر ڈیڈ یو گیٹ یور منی فرام؟ اس نے کہا میرے جو پرانے باپ دادا تھے لوٹ کے ہم نے پیسہ بنایا ہوا. بڑی صحیح بات کی اس نے. اس کو مارا, اس کو مارا, زمین لے لیا آپ نے. پرانے زمانے میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج دنیا کے ڈائنامکس چینج ہو گئے, تو اگر ہم اس کو ریفلیکٹ کریں, لمنٹ کریں کہ یار یہ کیا ہے, نہیں, it will take time to it will take a fade long out. time. اب آپ انڈیجنس موومنٹس ہندوستان میں دیکھ لو نا, کتنی انڈیجنس موومنٹس ہیں, کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں ہندوستان کے اندر. ٹھیک ہے نا, ہمارے اوپر بھی کمپلینٹس آتی ہیں. کبھی سندھ بول پڑتا ہے, کبھی بلوچستان بول پڑتا ہے, کبھی خیبر پختونخوا بول پڑتا ہے. ایک ہی آپ کا پروونس ہے پنجاب جس کے اندر کوئی سولیڈیٹی نظر آتی ہے, باقی تو ساری چیخیں مارتے ہیں نا یار. لیکن پنجاب کے اندر بھی, ساؤتھ پنجاب کے اندر بڑے گریوینسز وہاں بھی ہیں, وہاں بھی کر لو. تو ہم یہ خطہ ہی پورا ہندوستان یہ گریوینسز کا ہے. ایموشن ڈریون, ایموشنل ناٹ پریکٹیکل. ایگزیکٹلی. اچھا, کمنگ ٹو دی کرنٹ سینیریوز, عمران خان صاحب کی 2 سالہ جیل کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں, نوئنگ دیٹ پرسن ایز این انڈیویجول, ان کے ایک پرانے اور اچھے دوست ہونے کی حیثیت سے؟ دیکھیں, میرے سب دوست ہیں, میرے ان دا سینس بے نظیر تو بعد میں, لیکن نواز کو انٹروڈیوس میں نے کروایا تھا عمران کے ساتھ, اور عمران بھی اب لے لو. میں نے کسی کی سیاست کے اندر آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اگر کوئی ہوا ہے تو میں نے ہمیشہ کہا کہ بھائی مجھے تم کوئی ایمبیسڈر لگا دو جہاں میں پاکستان کی خدمت کر سکتا ہوں, یہاں میں سروائیو نہیں کر سکتا. ڈونٹ ڈریگ می انٹو پالیٹکس. نواز شریف کو بھی کہا, عمران کو بھی کہا. اب بات آتی ہے ایز فار ایز عمران از کنسرنڈ, میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہے, بہت شدید زیادتی ہے, غلط ہے. یہ نواز شریف کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں, یا آپ نے آصف علی زرداری کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, آپ نے بے نظیر کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, آپ نے اسکندر مرزا کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, اور آپ نے اتنا ڈیکوریٹڈ سولجر ہر چیز آپ نے کیا کیا ہے. اس کو بیچارے کو ریسٹورینٹر بنا دیا تھا آپ نے پکڑ کے, اس کو پاکستان میں آپ نے دفن کرنے کی اجازت نہیں دی. کس قسم کے لوگ ہیں یار ہم, مجھے بتائیں نا. آپ اپنے پرائم منسٹرز کو دیکھ لیں, کوئی پرائم منسٹر ہے پاکستان میں جو باعزت طریقے سے گیا؟ صرف 2 کو میں دیکھتا ہوں, ایک شوکت عزیز اور ایک جو شارٹ ٹرم کے 45 ڈیز کے لیے آئے تھے, چودھری شجاعت. اس کے علاوہ کوئی وزیر اعظم بتا دو. ہم نے بے عزتی کی ہے لوگوں کو. شاید وہ ذہن کے اندر وہ یہ تاثر ہے کہ دے آر بلڈی سویلینز. ہم ہمیشہ تھینک لیس لوگ ہیں. ہم کبھی بھی, ہماری عوام ہی تھینک لیس ہے یار, کیونکہ جیسی عوام ویسے لیڈرز آپ کے. ہمارے عوام تھینک لیس ہے. آپ نواز شریف کو اوپر چڑھا کے پھر اس کی بےزتی کرتے ہیں, عمران کو اوپر چڑھا کے پھر اس کی بےزتی کرتے ہیں. تو آپ جو بیسک کا جو آپ کا سوال ہے,
سب کو پتا ہے کیسز ٹھیک نہیں ہے, سب کو پتا ہے کیسز ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کو رگڑنا ہے کیوں؟ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. جو پاپولیرٹی میں ہوگا, نواز شریف پاپولر تھا, آپ نے اس کو رگڑ دیا. بے نظیر پاپولر تھی, آپ نے اس کو رگڑ دیا. سو دا کوشچن ہیئر arises, یہ ہم کب تک کریں گے؟ اچھا, آپ کو آئیڈیا تھا کہ عمران خان جو ایک بڑا اچھا اسپورٹس مین ہے, ایز این اسپورٹس اینٹی اور ایتھلیٹ, فزیکلی بہت فٹ ہے, مینٹلی ریزیلینٹ ہے, وہ ایسی جیل گزار لے گا, کاٹ لے گا سولیٹری کنفائنمنٹ میں 6x8 کے ایک سیل کے اندر, جہاں پہ جو ان کی وہ سینیٹیشن ہے وہ بھی پراپر نہیں ہے, ہائیجینک کوئی سسٹم نہیں ہے, کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں, بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے کئی دن کے لیے. ڈڈ یو تھنک کہ آپ کو آئیڈیا تھا کہ عمران خان اتنا he will emerge as such an strong minded person? Yes. اچھا, you had the idea. Yeah. وہ بڑا ٹف ہے اس معاملے میں یار. یہ بیسکلی تو وہ آپ وہ جو ملنگ ٹائپ ہے. نہیں, وہ جو نیریٹیوز تھے کوکین کے, چرس کے, نشوں کے, اور تو آپ وہ لگا دیں سارق پہ, آپ نے وہ الزامات لگا دیں. الزام لگانا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے, 1 منٹ کا کام ہے, کر دیں جو مرضی آپ نے کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو الزام لگاتے ہیں لوگ, کیا اپنے گلے باندھ میں خود تو جھانک کے دیکھ لیں, کیا ان کے اندر کوئی اسکیلٹنز نہیں پڑے ہوئے؟ میں تو جس دن کتاب میں لکھ رہا ہوں, جس دن میں یہ کتاب آئے گی نا, میں ایکسپوز کروں گا, کیونکہ سچ لوگوں کے آگے آنا چاہیے. اچھا, you intend to do that? I intend to do that. Without a doubt I'll do it. آپ کیونکہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے, لوکریٹو کلاس, یو آر ون آف دوز پریولیج جرنلسٹ آف پاکستان, جو ان کے ساتھ بڑے ویل کنیکٹڈ رہے, اور جنہوں نے یہی سب سے مشکل چیز ہے کہ ان کے ساتھ آپ کو یو ہیو ٹو مینیج یور ریلیشن ود دیم. سو یو ڈن اٹ نائسلی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ ایسی کتاب لکھیں گے تو دیٹ ول ڈیمیج یور ریلیشنز ود دیٹ کلاس؟ دیکھو, ریلیشنز میرے کیوں ڈیمیج ہوں گے؟ کسی نے مجھے کچھ دیا ہے؟ مجھے پلاٹس دے دیے ہیں, مجھے زمینیں دے دی ہیں. اس معاملے میں تو یو ملک ریاض نے لسٹ بنائی ہے, میرا نام کیوں نہیں آیا مجھے بتائیں. اور جب کہ آپ پاکستان کے یو آر ون آف دا آئی ایم دا فرسٹ. اب مجھے بتاؤ کہ مجھے تو ملٹی ملینر ہونا چاہیے, میں تو کرائے کے گھر کے اندر ہوں. مجھے بتاؤ کیوں؟ آپ نے میرے گھر میں تصویریں دیکھ لی ہیں میرے دادا کی, لیاقت علی خان کے ساتھ, نواب ممدوٹ کے ساتھ, سردار رب نثر کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی موومنٹ کے اندر حصہ لیا ہے. اگر یہ وہ لوگ ہیں تو مجھے بتاؤ, آج میں ان کا اگر گرینڈ سن ہو کے ان چیزوں میں پڑ جاؤں تو لعنت ہے نا کہ میرے بڑوں کے اوپر کہ یہ میرا اس کا گرینڈ سن کیا کر رہا ہے. مجھے بتاؤ نا. بات یہ ہے کہ میں ایک لیگیسی لے کے چلا ہوں پاکستان کی. میرے لیے پاکستان ہے, میں فوج میں لڑا بھی ہوں, پاکستان کے لیے کرکٹ بھی کھیلی ہے میں نے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے لیے تو پاکستان ہے اور تو کچھ نہیں ہے. مجھے تو ایک اچھا پاکستان چاہیے. اور جس طرح میں بڑا ہو رہا ہوں, بڑا ہوا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں غریبوں کو, میں نے تو کر لیا ہے, میں دیکھتا ہوں میرا جو غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس کے پاس کیا اپرچونٹی ہے. ویری فرسٹریٹڈ, ہی از ویری فرسٹریٹڈ ہے نا. تو لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, میں بھائی تم کرو میں, لیکن لوگوں کے لیے بھی تو دیکھ لو. یہ میں سے آپ نے ذکر کیا, میں آتا ہوں عمران خان کے ساتھ جو ذاتی کا بھی آپ نے ذکر کیا, یہ جو آپ نے میں کا ذکر کیا, وی سی آج کل کی سیاست کے اندر کہ سیاستدان پرٹیکولرلی دی ریجن وی آر لیونگ, تصویر کا بڑا کلچر آ گیا ہے. ہر چیز اپنے یا اپنے والد یا اپنے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ریلیٹڈ ہو. یہ کلچر ہم نے دیکھا مسلم لیگ نون کی ایک رولنگ مینٹیلٹی کو ڈومینیٹ کرتا تھا, بٹ ابھی تو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ اٹس دی ایکسٹریم ایکسپیڈیشن آف نارسزم. یہ ایس او پی. ڈو یو ایگری؟ یس, یہ اب ایس او پی بن گیا. کسی وزیر کو کہو, میں آپ سوال کریں میں کروں, میاں نواز شریف کا یہ ویژن تھا. او بھائی میاں نواز شریف کا تمہارا کیا ہے, تم مجھے اپنا بتاؤ. وائی یو کوٹنگ ہم؟ ٹیل می واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو ہز ویژن, واٹ ہیو یو ڈن. دیکھو نا, اب پھر آپ ٹی وی کی بات کرتے ہو. سب سے زیادہ فلڈ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کہاں ہے؟ ٹیلی ویژن کے اوپر ہے. ہر بندہ پریس کانفرنس کر رہا ہے, ہاں جی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. اور بھائی کیا کیوں نہیں؟ یہ اس کی جواب مجھے دو, کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟
کیا آپ عقل مند نہیں ہیں؟ ہمیں پاکستان ملا, پاکستان سے پہلے کوئی ہسٹری آپ نے پڑھی ہے کہ چائنا سے جب آئے گا پھر انڈیا آئے گا پھر ادھر آئے گا پھر ادھر آئے گا؟ کیا ہم نے اس کا سوچا نہیں, لمبا لانگ ٹرم نہیں سوچا؟ ہالینڈ کو دیکھ لو, انہوں نے ڈائکس بنا لیے, ڈوب رہا تھا, ڈائکس بنا لیے. وینس کو دیکھ لو, ڈوب رہی تھی, اٹھا لیا. ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہم نے تو سارا پانی سمندر میں پھینک دیا. یہ ہمارے سیاستدان تو کوالیفائی نہیں کرتے اس طرح کی ایکسلنس, سوچ کی ایکسلنس کے اوپر. سوچ کی عمران, ایک سیکنڈ, سوچ کی ہر جگہ کون کام کر رہا ہے؟ یہ جو ریسکیو کا ورک کون کر رہا ہے؟ فوج کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے ریسکیو والے ڈپارٹمنٹ. یہ نہیں, مجھے بتائیں, موسٹلی تو فوجی ہے نا. یہ فوجیوں کا کام ہے؟ نو, رضاکاروں کا کام ہے. قومی رضاکار کدھر ہے؟ اور مور ٹو دا پوائنٹ, یہ پولیس کیا کرتی ہے؟ کیا لوگوں کے چلان کے لیے رکھا ہوا آپ نے؟ پولیس جو ہے یہ امیڈیٹلی ایز نیشنل گارڈز آتے ہیں اور یہ سول ڈیفنس کا کام کرتے ہیں ود دا سول ڈیفنس. پولیس آپ کی کچھ کام ہی نہیں کر رہی. فوج کو آپ نے لگایا ہوا ہے. بھائی فوج ہے محافظ ہماری بارڈرز کے اوپر. انٹرنلی جب بہت برے حالات ہوں پھر فوج آتی ہے. یہ تو ریسکیو کا کام, آپ جو فوجی ہمارا محافظ ہے جو گن لے کے کھڑا ہوا ہے, آپ اسے مٹی کو کھدوا رہے ہو, یہ کھدوا رہے ہو, وہ کھدوا رہے ہو, اس کا کام ہے یہ؟ نو, ایبسولوٹلی ناٹ. یہ جو سویلین لیکنگ ہے کہ سویلین کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ پراپر نہیں ہے. پولیس ہے تو اس کا کوئی حال نہیں ہے. یہ رضاکاروں کی آپ نے بات کی, سول ڈیفنس کی آپ نے بات کی, اس کے اندر کون بیسکلی رسپانسبل ہے کہ جس نے ذہن کی گروتھ کو روک دیا, ڈالر شاہ کا چوہا بنا دیا اس 24-25 کروڑ کی عوام کو. آئی مین ایوری بڈی از میکنگ نوائز اینڈ کوئی سر پیر نہیں سمجھ میں آ رہا. دے آر ٹو بزی ڈوئنگ نتھنگ, سمپل از دیٹ. جس نے کرنا ہوتا ہے نا, who is the main culprit? I mean, they're all these leaders, and I don't call them leaders, they're pleaders. And plead for what? Votes. فلڈ کے اندر دیکھ لیا یہ ہونا چاہیے, وہ بھائی جان پہلے کیوں نہیں کیا, پہلے کیوں نہیں تیاری کی؟ جب آپ کو پتا ہے جاپان کا ٹور تھا نا ان کا, جو مرضی کریں یار, آپ کرتے رہو. میرا جو بنیادی ایک کا جو ہے ویو پوائنٹ ہے, زندگی کے اندر جب آپ ماڈرن ڈے کے اندر رہتے ہیں, آپ نے انشورنس کرائی ہوئی ہے نا اپنے گھر کی, گاڑی کی انشورنس کرائی ہوئی ہے نا, زندگی کی کرائی ہوئی ہے نا, قوم کی بھی تو کراؤ انشورنس. قوم کی انشورنس کیوں نہیں ہے؟ قوم کی کیا انشورنس ہے کہ جو ڈیزاسٹر آئے تو ان کو پیسے دو؟ نو, بریانی چی بوٹی ہے ایسی کہ نہیں. وہی نا. تو بات یہ ہے, ہم عوام کا کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو آپ گندے شلوار قمیض میں یا بیچارے غریب جو لوگ ہیں, یہ کچھ نہیں ہیں, یہ کیڑے مکوڑے ہیں. ان کو آپ نے اسی طرح سمجھا ہے. کیوں؟ صرف 20 سال کا ہوگا, آئی ڈی کارڈ ہوگا, وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو ووٹ مل جائے گا, لیکن اس ووٹ کے بعد وہ بیچارہ وہیں پسے گا. مجھے بتا دو کون ان کا دیکھتا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں جی, ایبسولوٹلی ناٹ. بلکہ اب تو بیوروکریسی کی ایک عجیب سی وہ اسٹیٹ آف مائنڈ وہاں پہ آ گیا. بہت زیادہ نیپوٹزم اور خوشامد کا ایک رجحان, قومی رجحان بڑھتا جا رہا ہے. عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, عدالتوں کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, عدالتوں کے اسٹیج سے ہو رہی ہے. کون اہم کردار ہیں جو یہ زیادتی کو آرکیسٹرا کر رہے ہیں؟ یہ جو ججز ہیں, کئی بہت اچھے ہیں, کئی بہت ویک ہیں, کئی مفاد پرست ہیں. ایسے ججز جو ہیں ہسٹری کے اندر, ان کو بڑے کالی سیاہی کے ساتھ یاد کیا جائے گا. ان کے بچوں کو اور ان کے بچوں کو. آج دیکھ لیں کہ جنہوں نے غلط پھانسی دی تھی ذوالفقار علی بھٹو کا, ان کا کیا ہے؟ ان کی کوئی وقت ہے؟ ان کو کوئی پہچانتا ہے؟ ان کو گالیاں پڑتی ہیں. یہ انہوں نے کمایا ہے. اور پیسہ تو وہ کہتے ہیں نا, ایک کسی پروسٹیٹیوٹ کے پاس بھی آ جائے گا. عزت بہت بڑی چیز ہے. اچھا, پاکستان کے اندر بڑے ابھی ہمارے جو سابق جنرل باجوہ تھے, انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعتراف کیا کہ فوج انوالو ہوتی رہی ہے پاکستان کے اندر سیاست میں, اور ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے. تو وہ جو انوالومنٹ تھی وہ اتنی اسرٹیو اور اتنی ناسٹی تھی کہ وہ اس کے نتیجے میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. وڈ دیر بی اینی ٹائم کہ جب یہ جو ہمارے جو نواز شریف صاحب نے کیا تھا, مشرف کو ٹرائل کیا, مشرف جو آپ کے بڑے کلوز دوست تھے, یو آر ویری ویری کلوز کانفیڈنٹ ٹو مشرف, کیا ہو سکتا ہے کہ
یہ جو سمبل آف دی پاور انڈر دی یونیفارم ہے اس کو بھی ٹرائل کیا جائے ایز اے سویلین کوڈ بی ٹرائل. دیکھیں جو جنرل باجوہ نے بات کی ہے, ہیٹس آف ٹو ہم, کہ انہوں نے سچ بتایا, جھوٹ نہیں بولا انہوں نے, بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. فوج کرتی رہی ہے, اس لیے کرتی رہی ہے بیکاز فیلئرز آف دا پالیٹیشین انڈر آرٹیکل 145 اینڈ میں بچانا تو فوج نہیں ہے نا. جنرل ضیاء کو دیکھ لو نا, جب اس نے سینڈی گول کا انٹرویو دیا اس کے بعد میرے پاس دو چوائسز تھیں, either let it go like that or let the country go to the dogs. جنرل ضیاء نے انٹرویو خود کہا. سو دا کوشچن ہیئر از کہ ہمارا پروٹیکٹر تو ہے نا کوئی, لیکن آج ہم پروٹیکٹر کو بھی اس کی بھی کلاس لے لیتے ہیں. پروٹیکٹر آج دیکھو نا سارے پڑے ہوئے جنرل عاصم کے پیچھے, کس کو کیا پتا جنرل عاصم کون ہے. لیکن اس بیچارے کو میں بیچارہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جانتے بھی نہیں کسی کو, آپ نے ہیئر سے بات سنی ہے, اس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں. یار وہ میرا سپر سالار ہے. جنرل عاصم از ناٹ مائی ایشو, مائی ایشو از چیف آف دی آرمی اسٹاف. وہ پوزیشن ہے, وہ آفس ہے میرے لیے, بہت مقدس آفس ہے. تو اس کے اندر جو بیٹھے گا, تو یہ جو مقدس آفس ہے, اسی آفس کے تھرو تو ماضی کے اندر بڑی بڑی غلطیاں ہوتی رہیں, بڑی قومی سطح کی غلطیاں ہوتی رہیں, وہ پھر اس کو کیسے ہم ڈیل کریں گے؟ اچھا عمران, غلطیاں گڈ کوشچن. غلطیاں کیوں ہوئی ہیں اس کو میں غلطی نہیں کہتا ہوں, انٹروینشن کہتا ہوں. انٹروینشن اس لیے ہوئی ہے بیکاز آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہی فیلئر ہے. آپ 50 سے لے لو, 1 مہینہ, 2 مہینے, 4 دن, پھر گورنمنٹ چلے گی. کیوں؟ آپ آپس میں ہی نہیں بیٹھے, آپ بیٹھتے ہی نہیں تھے آپس کے اندر. آپ کے اتنے زیادہ اختلافات بیکاز آپ نے پاور میں آنا ہے لیکن میں نے نہیں آنا, میں نے آنا ہے تو آپ نے نہیں آنا. میں نے تو ایک دوسرے کو, ہم دونوں نے پولیٹیکل ڈیسپورا نے ایک دوسرے کو تو سانس لینے کی اجازت نہیں دی. تو جب آپ اس گند میں پڑ جائیں گے تو فوج نے آنا ہے نا, مودی کی فوج نے تو نہیں آنا. ایگزیکٹلی. آپ نے جنرل ضیاء کا ذکر کیا, آپ کے بڑے کلوز فرینڈ ہیں نواز شریف, اور آپ انہیں جوانی کے ایام سے جانتے ہیں. ضیاء صاحب نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے, کچھ برے کام بھی کیے ہوں گے, بٹ انہوں نے جو ایک زیادتی کی, انہوں نے ایک کارپوریٹ انڈسٹریل پالیٹکس کا جو آغاز کیا, اور 2-3 تحفے جو انہوں نے پاکستان کو دیے, ایک نواز شریف صاحب کی صورت, ایک وہ جو ہمارے الطاف بھائی ہیں ان کا, اور جو مذہبی جنونیت انہوں نے دی, یہ 2-3 چیزیں بڑی نقصان دہ تھیں. میاں صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کی سیاست کے اندر وینٹی فیئر کا کلچر ایک عام ہوا, نمود و نمائش کا کلچر عام ہوا, بیوروکریسی کے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ, پلاٹس, جائیداد کمانے کی دوڑ لگی. تو یہ اس میں کوئی سویلائزیشن یا مغرب کا کو ہم بہتر تاثر اس میں لے سکتے ہیں, جیسے مغرب کے اندر کچھ گریس, جیسے آپ نے کہا کہ کچھ وہ ان اپنے اسٹرکچر کو مینٹین کرتے ہیں اور بالکل نیچے نہیں آ جاتے کہ ڈپٹی کمشنر کیمرے پہ آگے بتا رہا ہو یہ سی ایم صاحب نے بریانی بھیجی ہے یا کھانا بھیجے. دیکھیے یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ انٹروین کر جاتے ہیں کھانے کے ساتھ یا اس طرح کی جو فیسیلیٹیشنز کے ساتھ یا فیلیسیٹیشنز کے ساتھ, تو ایک امپریشن غلط جاتا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ نواز شریف نے لوٹ لیا ملک کو, پیسہ لے گیا ہے, نہیں, بزنس کیا ہے. ہاں جی, بزنس کیا ہے اس نے. یہ نہیں کہ فائنانس منسٹری سے یا نیشنل ایکسچیکر سے پیسہ لے کے اور لوٹ لو, یہ کوئی نہیں کرتا. ہاں کہاں ہوتا ہے آپ کہہ لو کہ بزنس کے اندر پولیٹیکل مسل یوز کیا ہو تو دیٹ از اندر تھنگ. there we go. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک انفلوئنس بن جاتا ہے کہ اگر جو کام مشکل سے ہو رہا تھا وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ شہباز شریف جب یہ پالیٹکس میں نہیں تھے, میرے انکل تھے یہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انڈسٹریز, کہ ان کے آفس کے باہر کھڑے رہتے تھے. انہوں نے مجھے کئی ان کے وہ پرانے وہ لیٹرز اور وہ چٹیں مجھے ملی, تو انہوں نے دیکھا ہوا ہے. سو دے نو ہاؤ, بیکاز یہ بزنس مین تھے, انہوں نے دیکھا ہوا ہے. لیکن ان کو کہنا کہ یہ چور ہیں جنہوں نے چوری کی ہے, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. اوکے, نواز شریف صاحب کی 3 اسٹرینتھس, 3 ویکنیسز. یہ اپنے دوست کو بھول جاتے ہیں, کان کے بہت کچے ہیں, اور تیسری یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں, ان کے جو ساتھ ہیں, یہ ان کو پسند ہے چمچیز.
چمچاز ڈویاں. اور یہی نواز شریف کا چکنے والے ذرا نواز شریف کا ڈاؤن فال یہی ہے. ان کے پاس سنسیئر لوگ کوئی نہیں ہے, اور جو سنسیئر ہیں اپنی منہ بات کرتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. ادھر وہ معافی کا مطالبہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جس کو ڈی جی ایس پی آر نے کھل کے بیان بھی کیا, پھر سہیل وڑائچ نے کیا, دو بعد میں کنٹروورشل ہو گیا. بٹ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان, وہ پچھلے 1-2 مہینے سے ہی از کمنگ مور فروشس اوریٹری کے ساتھ آ رہے ہیں, اور وہ بڑے وہ کہتے تھے میں وزارت سے اتر کے خطرے ناک ہو جاؤں گا, تو وہ جیل کے کمرے سے بھی بڑے خطرے ناک ہوئے ہیں, اور وہ چیلنج کر رہے ہیں جنرل منیر کو. دیکھیں وہ خطرناک نہیں ہوئے, عوام خطرناک ہو گئی ہے. یو سی دیٹ. تو عوام کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ وہ کیوں نکل رہے ہیں باہر؟ عوام خطرناک ہو رہی ہے. ٹائم ٹو ساؤنڈ سم سیکرٹ کارنرز. مجھے آپ بتاؤ نا, عمران خان جیل کے اندر کیا کرے گا یار, اکیلا پھنسا ہوا ہے نا اندر. لیکن ان کمپیریزن ٹو مسٹر بھٹو, no People's Party worker came out. In comparison to Imran, لوگ نکل رہے ہیں. کون خطرناک کون ہے, عوام ہے کہ عمران ہے؟ 2022 سے لے کے ابھی تک 50 کے قریب تقریباً پی ٹی آئی کے کارکن جان دے چکے ہیں. جو مرضی دے, لیکن ایک موومنٹ تو چل گئی ہے نا. تو عوام میں ہم نے عوام کو دیکھنا ہے. عمران خان تو کئی آئیں گے, کئی جائیں گے, لیڈرز آئیں گے جائیں گے, پرائم منسٹرز آئیں گے جائیں گے, جنرلز آئیں گے جائیں گے. چھوٹے میاں صاحب وہ کبھی کبھار ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی اوپر کا آئی کیو ہوتا ہے. جیسے وہ ان کی بہت ساری میمز مشہور ہو جاتی ہیں. وہ جاپان میں انہوں نے وہ اس کا احتجاج دیکھا, پھر وہ کبھی انگریزی ایسی بول دیتے ہیں کہ جس کے فونکس سمجھ میں نہیں آتے. میاں صاحب کو واٹ ایڈوائز وڈ یو لائک ٹو گیو, جس نے کہ ایک ایسا آدمی جس نے بہت سارے پرائم منسٹرز کے ساتھ ٹائم گزارا, اور رجیم کو ایک بڑی اسرٹیو رجیم کو بڑا کلوزلی دیکھا. دیکھیں ایز اے فرینڈ, نواز شریف جب پہلے تقریر کرتے تھے نا, کر کے میں نے ان کو کہا, میں کہ جی تسی آنا کیا کرو, چپ رہو. آپ سینٹینس بول دیا, چپ رہیں اور پھر بولیں. یہ جو ہے نا, اٹس ناٹ گڈ ایز این اوریٹر. تو شہباز یہ جو کرتے ہیں نا کئی دفعہ, یہ بڑا جھکتی ہے, یہ اپنی جگت میں مار دیتے ہیں, اور he amuses people, he makes wit اچھی ہے. he is a good witty person, and that's his style. ہر ایک کا اسٹائل ہے. پھر کئی دفعہ ان کا اسٹائل وہ نہیں ہے وہ ایڈولف ہٹلر کا, یہ پھر انہوں نے وہ بھی شروع کر دیا تھا اس طرح کا, جس طرح وہ ایڈولف کرتا تھا ہر چیز. بٹ اپنا اسٹائل ہے, that's him. he enjoys it. good for him. Why not? زرداری صاحب چاہتے ہیں بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانا, نواز شریف صاحب چاہتے ہیں مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا. آپ کو پہلے کون اس فریم میں سیٹ ہوتا دکھائی دے رہا؟ میں چاہتا ہوں عوام وزیر اعظم بنائے, نہ زرداری صاحب بنائے, نہ نواز شریف بنائے, عوام وزیر اعظم بنائے. وہ تو پھر عمران خان ہے, اور وہ تو جیل میں ہے. وہ تو اگر عمران کو لوگ کہتے ہیں بننا ہے تو پھر لوگوں کو بنائیں, نہیں بنانا تو نہ بناؤ. وہ تو انہوں نے یہ فیبرری کے جو 2024 کا الیکشن تھا اس میں ووٹ دیا, بٹ آپ کے سامنے ول آف دی گورنمنٹ جو ہے آپ کے سامنے, آپ کہیں بھی چلے جائیں, میرا کانٹیکٹ ہر ایک کے ساتھ ہے, اور پرائیویٹلی لوگ بات کرتے ہیں, پبلکلی کئی لوگ نہیں کر سکتے بات. ایون گورنمنٹ سرونٹس جس طرح وہ بات کرتے ہیں سرونگ, وہ نہیں بات کر سکتے, بیکاز دے ورکنگ ان دا گورنمنٹ. وہ اپنے اوپینینس ایز آفیسرز اینڈ آفیشلز اوپنلی شیئر نہیں کر سکتے, وچ از نارمل ویدر واٹ ایور یو ار ان. سو بیسکلی جو ایک پاپولیرٹی ہے وہ اس آدمی کی ہے, اور اس کو اندر رکھ کے یہ اور پاپولر کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں باہر نکال دو, باہر کیا تیر مار دے گا, کیا مارے گا. ہاں میں عمران خان کو ایک وہ رابن ہوڈ ہی بنا دیا, پولیٹیکل رابن ہوڈ. میں اگر گورنمنٹ میں ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں تکڑا ہوں, وہ میرے جیسے عمران جیسے 10 بندے باہر آ جائیں یار, میں کیوں ڈروں. ایگزیکٹلی. وہ کیا تقریر کرے گا. ہاں جی. اچھا چیف صاحب کو ایکسٹینشن جو ہے وہ, ویسے ایکسٹینشن کی اتنی ارج کیوں ہوتی ہے ہر چیف میں کہ میں نے ایکسٹینشن دو؟ چیفز نہیں کہتے,
میں جنرل باجوہ کو آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن مانگی, جنرل باجوہ نے کبھی ایکسٹینشن نہیں مانگی, بلکہ جس دن یہ ملنے گئے تھے ان کو, جب یہ واپس جی ایچ کی میں پہنچے تو پیچھے پتہ لگا کہ اس نے ایکسٹینشن دے دی ہے عمران نے. اچھا. یس, جنرل باجوہ نیور وانٹڈ این ایکسٹینشن ایٹ آل. یہ جھوٹ ہے, یہ جو بعد میں بڑے بڑے نیوز شوز بناتے چاہتے ہیں, سب جھوٹ ہے یہ. کوئی جنرل منیر کو مل رہی ہے. دیکھیں اگر جنرل منیر کو ملے گی, اور اس پہ میں بتاؤں گا کہ میں جنرل مشرف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آرمی ہاؤس میں ہی, تو مجھے انہوں نے ایک بڑا اچھی بات کی. میں کہ سر آپ کب موو کریں گے ادھر سے ادھر اپنے گھر پہ بنی گالا پہ؟ کہہ رہے یار وہ سیکورٹی کا بن رہا ہے تو بٹ آئی نیڈ ٹو ویکیٹ دس, بیکاز جو بھی چیف ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ آرمی ہاؤس میں آئے رہے. سمبولکلی اٹس اے پریولیج اینڈ اٹس اے ریسپیکٹ. تو جنرل مشرف سے دیٹ, تو جو بھی ہوتا ہے جنرل وہ ہمیشہ یہی اس کے اندر ہوتا ہے کہ جو نیچے دوسرا آفیسر ہے میں وہ اس کی جو ہے نا پروموشن وہ روکوں نا. تو آپ ایکسٹینشن کرتے رہیں گے, کچھ ریٹائر بھی ہو جائیں گے بیچ میں, جن کا چانس بھی بنے گا آپ ان کو ریٹائر کریں گے. سو فوج کے اندر یہ اچھا نہیں دیکھا جاتا. اچھا, سینئر کیڈر کے اندر بالکل اچھا نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے یہ ہو, حالانکہ جب جنرل مشرف کو انہوں نے بنایا تھا, جنرل صاحب خود علی کلی خان کے پاس گئے تھے اور کہا کہ سر نتھنگ ٹو ڈو ود می, مجھے انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے, ویری بگ آف ہیم, اور آپ نے ریزائن نہیں کرنا. بٹ علی کلی خان ریزائن, تو جنرل یوزلی ریزائن کر جاتے ہیں جب آپ سپرسیڈ ہو جاتے ہیں کوئی بھی, to manifest the grace of the office. So اس لحاظ سے I don't think General Asim should or will take an extension, because again breaking news دے رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کیوں, کیونکہ پرسیپشن یہ ہوگا کہ جنرل جو منیر ہیں, عاصم منیر ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر will never work for any political government, یاد رکھنا. 5 جنرل 5 ہی بنائے تھے نا نواز شریف نے, 5 نے فارغ کیا تھا. ٹھیک ہے, فوجی کسی کا نہیں ہے سوائے پاکستان کے. یہ چھوڑ دیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جی میں نے اگر اپوائنٹ کیا تو فوجی میرا ہے, فوجی کسی کا نہیں ہے, یاد رکھنا. جو وہ کہتے ہیں نا when the push comes to crunch, the army chief is always for the armed forces of Pakistan, not for any political leadership. یہ پرسیپشن بنایا ہوا ہے نا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جب آرمی چیف ہوتی ہے نا عمران, ان کو پرائم منسٹر کو نہیں بنانا چاہیے. اگر آج جنرل عاصم ہے نا, تو کل اگر یہ ریٹائر ہو رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے جنرلز کو بتائیں کہ کون کیپیبل جنرل ہے, بیکاز ہی نوز دا ACR, ہی نوز دا ورکنگ آف دا جنرل. سو وہ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو نیکسٹ جنرل آئے گا کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا, نہیں جی یہ تو نواز شریف نے بنایا, ایک سسٹم ہو, نہیں جی یہ تو عمران نے بنایا, نہیں تو اس نے بنایا. فیوریٹزم یا نیپوٹزم نہیں, اس پہ ٹیگ نہیں لگے گا, آپ کے منہ زپ ہو جائیں گے. اچھا, میں آپ سے پاکستانی پیکا کے حوالے سے جرنلزم کے سے متعلق سوال کروں, لیکن یہ جو آپ نے بات کی اس سے مجھے خیال آیا ٹو پٹ یو دس کوشچن. امریکہ جو سپر پاور ہے اس کے اندر بھی تو بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ سابق فوجی بعد میں پولیٹیکل سسٹم کے اندر آئے اور امریکہ کے صدر بنے. جارج بش سینئر تک تو وہ جو ان کے اندر وہ مرینز ہم نے بل کلنٹن اور باقی اس کے بعد نہیں شاید کوئی آیا, بٹ وہاں تک تو امریکن فوجی جنہوں نے فوج میں سرو کیا, نیوی میں سرو کیا, وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر آ کے امریکہ کو لیڈ کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں ایسے کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, ٹرمپ نے بھی سروسز کی ہیں, ٹرمپ نے بھی he's work for the ان کے آرم فورسز کے لیے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں ہمارے کر سکتے ہیں. فوجی جو ہے آپ دیکھو گے جنرلی وہ ایک چین آف کمانڈ سے آتا ہے, تو جب وہ ریٹائر بھی ہوتا ہے وہ ایک چین آف کمانڈ کو اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں رن کرتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ لوگوں کو بائی پاس کر آ کے, وہ ایک بڑے طریقے سے چلتا ہے, سسٹمیٹک آرگنائزڈ طریقے سے چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے DHS جو ہیں یہ بڑے ڈیزاسٹر ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, کیونکہ یہاں پتہ نہیں کون رن کر رہا ہے اس کو. کبھی تو روڈ بناتے ہیں, کوئی بند کر دیتے ہیں, کبھی روڈ بلاکس لگا دیتے ہیں, کبھی وہ اسپیڈ بریکر کر دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون اس کو کرتا ہے. بٹ جنرلی جو فوجی ہوتا ہے وہ
اس کو بڑے ایک ڈیلیجنٹ ایڈمنسٹریٹولی دے آر ساؤنڈ. Yeah. اچھا آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, یہ جو پیکا ایکٹ کے تحت اور وہ جو میں نے ایمنسٹی کا ذکر کیا اس کی رپورٹ کے مطابق بھی پاکستان کے اندر جرنلزم کو سپریس کیا جا رہا ہے. ایسے میں جو لیڈنگ فیسز اور وائسز آف پاکستان ہیں جرنلزم کی, وہ ان کو آپ کہاں گیج کرتے ہیں, ریٹ کرتے ہیں؟ آر دے ڈوئنگ دیئر جاب ود بریوری, بہادری کے ساتھ کر رہے ہیں, یا تھوڑے کمپرومائز ہو گئے یا خاموش ہو گئے ہیں؟ اور چند چیدہ نام جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں کہ دے آر ڈوئنگ گڈ جرنلزم, پبلک بینیفٹ کے اندر جرنلزم کر رہے ہیں. عمران, اس کے 3 جواب ہیں. نمبر 1, یہ لا آپ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ ان لوگوں کو ضرور پینلائز کریں جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. It doesn't matter whoever it is. Okay. National interest is first. Exactly. اور پوری دنیا میں ہوتا ہے. ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میڈیا میں آزادی مل گئی ہے تو ہم گورنمنٹ یا جو مرضی ہے لوگ ان کی ماں بہن کر دیں. نہ, دیٹ از ناٹ آور جاب. ہمارا جاب ہے اوپینین دینا, ناٹ بینگ پارٹیسپینٹ ان دیٹ ڈسکشن. ہمارے جو کئی جرنلسٹ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر جاتے ہیں. کبھی کوئی ادھر پارٹی کے ساتھ چلے جاتا ہے, کبھی ادھر چلا جاتا ہے, پتہ نہیں ان کو پیسے ملتے ہیں, کیا ملتا ہے, کیا ہوتا ہے. نہیں, پاکستان بینیفٹس ہیں, ہے نا. ہاں. اچھا, تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کی ایک سچویشن آتی ہے اور لوگ صرف ریٹنگ کے لیے یہ بات کرتے ہیں, وہ جرنلزم نہیں ہے. آپ ضرور رپورٹ کرو, ہر چیز کرو, اور اس کے ساتھ جو سپلیمنٹری ہے, کوئی حکومت دنیا کے اندر یا کوئی گورنمنٹ دنیا کے اندر کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے آپ پہ تنقید لینا برداشت نہ کرے. آپ اپنے آپ پہ تنقید ضرور لیں, لیکن تنقید وہ ہو جو برائے تعمیر ہو. تنقید وہ نہیں کہ منہ اٹھا کے کسی کے متعلق بات کر دی. فیکچوئل بات کریں, اور گورنمنٹ کو چاہیے جو بھی گورنمنٹ ہو ابزارب کریں, سیکھیں اس سے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے اندر اس کے اندر ایک اور ہے جس میں اس کو کہتے ہیں سب کلاس. وہ یہ ہے کہ کئی جو لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں ان سے سچی بات کرتے نہیں ہیں. او سر یہ تو سر وہ تو سر فلانا, چمچے ہیں. میں نے نواز شریف کے ساتھ دیکھا ہے, میاں صاحب کتنے اچھے کوٹ پائے تسی, وہ یہ پایا, میاں صاحب اتنے بڑے چنگے لگ رہے ہو. اچھا, یہ کر آ کے لوگ ہزاروں بیٹھے ہیں, نواز شریف نے ہر ایک سے بات کرنی ہے, لیکن یہ جڑا چمچہ ہے 10 منٹ لے جائے گا اور اینڈ میں اس کا کام ہوتا ہے منٹ کا. اچھا سر وہ اس کو کہتے ہیں وہ میرا پرمیشن دے دو, بات اتنی سی ہوتی ہے. لیکن میاں صاحب کو مکھن لگا کے یا باقیوں کو بھی مکھن لگو کے یہی کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ڈیمیج کرتے ہیں, یہ ڈیمیج کرتے ہیں. لیڈر کو سچی بات کو بتا دے گا. بڑا لیڈر وہ ہے جو کڑی سے کڑی تنقید بھی سنے گا اور کہے گا نہیں یار یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں. مشرف میں یہ یار مشرف بڑی بہادری تھی. مشرف بہت بڑا آدمی تھا, بہت بڑا آدمی تھا. اتنا بڑا آدمی میں نے دیکھا نہیں جس کے اندر لحاظ, جن کے اندر لحاظ. یہ تو بڑی باتیں کرتے ہیں نا, ہندوستان کے میڈیا کو سامنے بٹھا لیا کرتے تھے. وہ تو نواز شریف مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں یار دیکھو اس کے وقت میں مجھے ہتھکڑیاں لگا کے میں تو سیدھی سی ان سے کھل کے بات ہوتی تھی, میرے گھر ہوتے تھے. تو میں کہا سر یہ آپ نے کہا نو, آئی نیور آسکڈ اینی باڈی کہ ان کو ہتھکڑی لگاؤ, نیور آسکڈ. بلکہ میں جب اترا ہوں نواز شریف سے ان کے ساتھ آیا ہوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے عمران. میں جب راول لاؤنج میں ہم آئے تو بڑا رش تھا, بڑی چیزیں ہوئیں, یہ وہ ہوا. تو ان کو ڈپورٹ جہاز کھڑا تھا, ان کو لے گئے. تو کئی لوگوں نے نواز شریف کو دھکا دیا. تو میں نے میری میٹنگ تھی جنرل مشرف کے ساتھ, تو میں آرمی پریزیڈنسی میں گیا تو کسی نے شکایت لگا دی میری کہ میں نواز شریف کے, ایک جرنلسٹ نہیں, اس نے شکایت لگا دی کہ میں نواز شریف کے نعرے لگا رہا تھا. تو جب میں اندر گیا پریزیڈنسی میں تو مجھے جلسہ ملے, تو آؤ پیچھے, تم تو بڑے اس کے نعرے لگا رہے تھے نواز شریف کے. تو میں نے کہا سر, ہاتھ ملا کے میں کہا سر نہ میں نے آپ کے لگائے ہیں, نہ نواز شریف کے, نہ بے نظیر کے. میرا اسٹائل ہی نہیں ہے میں کسی کے نعرے لگاؤں, دیٹ از ناٹ مائی اسٹائل. تو کہتے نہیں مجھے پتہ ہے, وہ ایک رپورٹ آئی تھی. خیر وہ بھی مجھے پتہ چل گیا کون جرنلسٹ تھا وہ. خیر اینی وے, وہاں میں نے کہا سر ایک ذاتی آج بڑی ہوئی ہے کہ نواز شریف کو دھکے پڑے. نو, میں نے تو آرڈرس کیے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں کہا سر ہوئی ہے, آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ.
मेजर आमिर, अगर वो जिंदा है अभी, वो मिलिट्री सेक्रेटरी था या चाह भी, वो खड़ा था वो, आमिर ये पीजे क्या बता रहे हैं? मैं कहा यस ये बात हुई है और उनके साथ हुआ था, एंड उन्होंने इंक्वायरीज की उनकी लॉज की इंक्वायरी। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उसकी यार। मैंने तो देखो जो बात सच्ची है मैंने तो की है बात। हाँ जी, ये कता नज़र इसके कि उन्होंने यूनिफॉर्म में पाकिस्तान को कई साल रूल किया, बट एज एन इंडिविजुअल ही वाज वेरी फियर फ्री। इमरान, जिंदगी में पॉलिटिकल ले लो, मिलिट्री ले लो, कौन आपको परफेक्ट मिलेगा? नहीं मिलते, नहीं मिलते। जिंदगी परफेक्ट नहीं है तो लीडर कहाँ से परफेक्ट मिलेगा? कोई नहीं मिलता। पीरे साहब, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू, और बहुत सारी चीज़ें जहन में उबल रही हैं, लेकिन अभी वक्त हमारा जो है वो उसको, लोगों के अटेंशन स्पैन वैसे ही शॉर्ट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। गुफ्तगू आपने मुलाजा की, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंटरव्यू आपको कैसा लगा इस पर फीडबैक दीजिएगा। अहमद इमरान खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।